पाकिस्तान को अब चैलेंज है एग्जिस्टेंस का। भारत में जब वर्ल्ड कप हो रहा है तो फिर आपकी तैयारी बहुत बेहतर होनी चाहिए। अब आपके मार्जिन जो है ना वो स्क्वीज होते चले जा रहे हैं क्योंकि अगले जो है वो तुले हुए हैं आपकी धुनाई करने के लिए। पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को अब इंडियन फास्ट बॉलर से सीखना है। इस तरह से टेबल्स टर्न किया उन्होंने। शायद आफरीदी बल्लेबाजी करने आते थे तो वो प्रेशर में ऑपोजिशन आ जाती थी ना कि आप अच्छा बॉल भी करेंगे तो वो अटेम्प्ट करेंगे छक्का लगाने की। बख्शिश नहीं है, अब कोई आपका लिहाज करने वाला नहीं है। हमारी क्रिकेट जो है वो वर्ल्ड कप स्टेज पे ठीक होने वाली नहीं है। सिस्टम इतने स्ट्रांग हो कि चाहे आपके पास पैशन हो या ना हो, जो आपके गंदे अंडे हैं वो साइड लाइन फारिग होते जाएंगे। इस हार का बदला गुस्से से खेल के आप करें, और गुस्सा इन अ पॉजिटिव वे। पाकिस्तान को अब चैलेंज है एग्जिस्टेंस का वर्ल्ड लेवल के ऊपर, और खास तौर में भारत में जब वर्ल्ड कप हो रहा है तो फिर आपकी तैयारी बहुत बेहतर होनी चाहिए। और देखिए तैयारी क्या है, स्किल लेवल के ऊपर तो चले मान लिया हम पीछे, मगर मेंटल एतबार से भी बहुत ज्यादा नेगेटिविटी है, और फिर टेक्निकल एतबार से भी, और फील्डिंग हमारी बहुत खराब चल रही है, यानी कि वर्स्ट फील्डिंग एफर्ट है। बहुत देर के बाद मैंने पाकिस्तान को ऐसे फील्ड में गिरते देखा है। कोशिश कर रहे होंगे, आई एम श्योर करते हैं, हर कोई करता है। वर्ल्ड कप में कोई ये नहीं चाहता कि इस तरह के मैचेस वो हारे हैं, निक नहीं कर सक रहे हैं परफॉर्मेंस को, और फिर एक तरह से जो आपने टैलेंट सेलेक्ट किया है वो भी वर्ल्ड लेवल के ऊपर एक्सपोज हो रहा है। स्टार्ट्स मिलते हैं, आउट हो जाते हैं, ऐसी जो परफॉर्मेंस से आप मैचेस नहीं जीत सकते हैं। ये बड़ी बेसिक मिस्टेक है जो कि ऑलमोस्ट एसोसिएट मेंबर्स ऐसी मिस्टेक्स करते हैं। नीदरलैंड से आप ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, या इवन अफगानिस्तान से कर सकते हैं, या बांग्लादेश से, जो श्रीलंका से कर सकते हैं कि चलो जी 40 कर लिया, अब हमें चांस मिलेगा क्योंकि इसने वैसे ही आउट हो जाना है। मगर पाकिस्तान का एक ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है, और इसके ऊपर पता है कि ये प्रॉब्लम है। पता है कि मिकी आर्थर ने ओपनली कहा है कि मैं ओपनर को चाहता हूं मेरे के 50 के बाद 100 करें। तो वो विल, डिटर्मिनेशन, जो भी आप बात कर रहे हैं उसमें हर जगह में मार खा रहे हैं। और ये एक मैसिव हमारे लिए वेकअप कॉल है कि हमारा सिस्टम ठीक होने वाला है, हमारी अप्रोच ठीक होने वाली है, हमारा फ्यूचर जो है क्या वो सिक्योर है या नहीं है, क्या हम फ्यूचर में भी ऐसी मार खाते रहेंगे। क्यों हम ब्रिलियंस नहीं प्रोड्यूस कर रहे हैं बल्ले के साथ, क्यों हम बॉल के साथ नए सुपरस्टार्स नहीं क्रिएट कर रहे हैं, और जो हैं भी वो भी उस तरह की परफॉर्मेंस नहीं है, क्योंकि जब तक नए बॉल पे आउट नहीं करेंगे या रन्स नहीं रोकेंगे तब तक प्रेशर कैसे क्रिएट करेंगे। स्पिन डिपार्टमेंट हमारा बहुत ही ज्यादा इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है। मैं समझता हूं कि रीच आउट करना चाहिए बाबर आजम को, क्योंकि अब नाउ और नेवर की सिचुएशन हो गई है, और बुरी बात नहीं होगी अगर आप फंस गए हैं तो आपको जरूर आउटसाइड हेल्प लेने की जरूरत होनी चाहिए, और इसकी चाह होनी चाहिए, क्योंकि हर एक का काम ये है कि बेहतर से बेहतर वो अपने आप को करे, चाहे वो लीडरशिप हो, चाहे वो बैटिंग हो, चाहे वो बॉलिंग हो। सो आपको हेल्प लेने से कतराना नहीं चाहिए। ये कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म है, ये ऐसा नहीं है कि कोई आपकी जगह लेना चाह रहा है, या आप हारेंगे तो क्रिटिसिज्म होगा, और उसके लिए तैयार होना चाहिए आपको। और अगर आपको समझ नहीं आ रही है तो आप हेल्प सीख करें। कुछ पता भी नहीं चल रहा है कि आगे होने क्या वाला है रिगार्डिंग क्रिकेट अफेयर्स, रिगार्डिंग क्रिकेट टीम, रिगार्डिंग नया टैलेंट, रिगार्डिंग आपके क्या प्लान्स हैं कि आप इस क्रिकेट को कैसे रीबूट करेंगे, सिचुएशन कैसे आप इसको ठीक करेंगे, सिचुएशन खराब कैसे होती है उसकी जड़ तक कैसे पहुंचेंगे, और फिर रूथलेस एक तरह से डाइसेक्शन करें जहां पे पता हो कि जी ये 4 चीजें तो ठीक है मगर ये 8 चीजें गलत हो रही हैं, और फिर उसके ऊपर काम करने की जरूरत है। सो आपकी कोचिंग से लेके, मेंटोरिंग से लेके, आपके सिस्टम, आपकी फर्स्ट क्लास आप ले लें, आपके अंडर 19s ले लें, क्योंकि जो नई खेप है उसके ऊपर काम करने की जरूरत है सबसे ज्यादा। इसीलिए मैं दोबारा से अपने आप को रिपीट करता हूं कि जो पाकिस्तान जूनियर लीग का प्रोग्राम था वो इन्हीं सारी चीजों को सामने रख के किया गया था कि कोई वैक्यूम, कोई ऐसी जगह ना क्रिएट हो, ऐसी कोई कमी ना आ जाए सिस्टम में कि जहां पे आप बिल्कुल नीचे चले जाएं और फिर आपको समझ ना आए कि अब नया टैलेंट आएगा कैसे। क्योंकि जो नया टैलेंट पाकिस्तान में आता है वो वर्ल्ड लेवल के ऊपर बहुत पीछे स्टार्ट करता है कंपेयर टू एन ऑस्ट्रेलियन, टू अ साउथ अफ्रीकन, टू एन इंग्लिश, तो ये टू एन इंडियन। तो अगर इंडिया इस चीज को ठीक कर सकता है और अपनी ब्रिलियंस दिखा रहे हैं वो, और मतलब है पाकिस्तान के फास्ट बॉलर्स को अब इंडियन फास्ट बॉलर से सीखना है। इस तरह से टेबल्स टर्न किया उन्होंने, तो ये चीजें ठीक हुई हैं तो यहाँ तक पहुंचे हैं ना। ये जो एक्सीलेंस अचीव की है इसमें हार्ड वर्क भी और कॉमन सेंस भी है, और फिर सिस्टम जो है वो प्रोड्यूस कर रहा है ये ग्रेटनेस।
تو ہمارے سسٹم میں بہت ساری چیزیں ٹھیک ہونے والی ہیں. اس کے لیے کنسسٹنسی چاہیے, اس کے لیے آپ کو ایک ایسا بورڈ چاہیے جہاں پہ کامنس ہو, جہاں پہ ٹربولنس نہ ہو, جہاں پہ آپ ڈیسیژنز لے سکیں شارٹ ٹرم اور لانگ ٹرم. اب آپ کے مارجنز جو ہے نا وہ سکویز ہوتے چلے جا رہے ہیں کیونکہ اگلے جو ہیں وہ تلے ہوئے ہیں آپ کی دھنائی کرنے کے لیے. سو جب یہ بولنگ کے اوپر یہ پریشر پڑ جائے نا کہ آپ کا مارجن ہی نہیں ہے غلط بال کرنے کا, اس کا پریشر ہی الگ ہو جاتا ہے. تو اسی لیے جب شاہد آفریدی بلے بازی کرنے آتے تھے تو وہ پریشر میں اپوزیشن آ جاتی تھی نا کہ آپ اچھا بال بھی کریں گے تو وہ اٹیمپٹ کریں گے چھکا لگانے کی, تو اس سے سینیریو بدل جاتا ہے. تو اب ہوا یہی ہے کہ اب بخشش نہیں ہے, اب کوئی آپ کا لحاظ کرنے والا نہیں ہے. تو آپ کی اگر ان پچز کے اوپر لائن اور ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہے, کیونکہ آپ کو سوئنگ تو مل نہیں رہی ہے زیادہ ایون نئے بال کے ساتھ, تو آپ جکڑے جاتے ہیں, آپ ایکسپوز ہو جاتے ہیں کیونکہ ساری زندگی گیند آگے کر کے آپ نے آؤٹ کیے, یہاں گیند آگے کرتے ہیں تو اگلا چھکا مار دیتا ہے کیونکہ پچز بہت اچھی ہیں. سو کنفیوژن ہے کیونکہ جب بیک آف لینتھ آپ بال کرتے ہیں تو آؤٹ نہیں کرتے ہیں, بیک آف لینتھ جب بال کرتے ہیں تو وکٹوں میں نہیں کرتے ہیں, اس میں بھی رنز پڑ رہے ہیں, اگلے بال پہ بھی رنز پڑ رہے ہیں, باؤنسر بھی تیز نہیں جا رہا ہے, تو آپ پھر جکڑے جاتے ہیں اور پھر نیگیٹیوٹی میں پھنس جاتے ہیں. اور نیگیٹیوٹی میں پھنسی ہوئی ہے یہ فاسٹ بولنگ, کیونکہ دیکھیں نا حارث رؤف دل لگا کے بال کرتے ہیں, بہت بہترین ان کا ایٹیٹیوڈ ہے, سب چیزیں ہیں, مگر اینڈ ریزلٹ ان کو وہ نہیں مل رہا جس کے لیے وہ جانے جاتے ہیں. تو یارکر بھی زیادہ نہیں لگ رہے ہیں. اسی طرح سے سلور بال جو ہیں وہ پاکستان کم کر رہے ہیں پچز پہ. پھر اس کے بعد آپ کے اینگلز جو ویری کرتے ہیں, پھر فیلڈ سے ٹھیک نہیں ہے, آسانی سے سنگلز ہم دیتے ہیں. ہمارے جو سسٹم ہے نا وہ پولیٹیسائز ہو چکا ہوا ہے, چاہے آپ وہ کلب کرکٹ لے لیں یا اس کے کوئی اور کرکٹ لے لیں, یا آپ پروونشل لے لیں, سٹی بیس لے لیں. یہ ہمارا جو جب تک کہ آپ کے آنےسٹ ورکرز نہیں آتے ہیں جنرلی, اور جب تک کہ جن کو احساس نہیں ہے گیم کا اور جو پیشن نہیں ہے, جب تک وہ انوالو اور انگیج نہیں ہوگا آپ, یا پھر سسٹم اتنے اسٹرانگ ہو کہ چاہے آپ کے پاس پیشن ہو یا نہ ہو, جو آپ کے گندے انڈے ہیں وہ سائیڈ لائن فارغ ہوتے جائیں گے, اور پھر آپ سسٹم کے تھرو جو ہے نا وہ بریلینس اچیو کریں. مگر سسٹم اس لیے نہیں چلتا ہے کیونکہ یہاں پہ اتنی چینجز ہوتی ہیں, اور جو بھی بندہ نیا آتا ہے وہ یہ سمجھتا ہے کرکٹ رن کرنے کے حساب سے اس سے زیادہ کوئی اور اچھی اس کرکٹ کی کسی اور کو سمجھ نہیں ہے, اور جو کام ہو رہا ہوتا ہے اس کو وہ ڈیریل کر دیتے ہیں. تو یہ پہلے تو کنسسٹنسی کوئی لانگ ٹرم 5 ایئر یا 10 ایئر پلان ہونا چاہیے نا, جس پہ سارے سائن اپ کریں, پھر آپ کی یہ بات چلے گی. اور جو آپ نے بات کی ہے ورلڈ رینکنگ نمبر 1 کی, دیکھیں وہ پاکستان میں ایک خاص حد تک ہم آپریٹ کر کے گئے ہیں, اور ان ٹیم سے کھیلے ہیں جو ابھی آپ کو اس طرح سے چیلنج ورلڈ میپ پہ نہیں کیا تھا. اب آپ آسٹریلیا کا ٹور کریں گے, ٹیسٹ کرکٹ کھیلیں گے, آپ کو سمجھ لگ جائے گی کتنے پیچھے آپ ٹیسٹ کرکٹ میں. جب وہ T20 یا ون ڈے کھیلیں گے آسٹریلیا میں, آپ کو سمجھ لگ جائے گی کہ کتنے ہم پیچھے ہیں. تو یہ آپ نے دیکھ لی رینکنگز بے مقصد بے معنی سی مجھے تو اب لگتی ہیں. ٹھیک ہے, اپنے آپ کو کانفیڈنس دینے کے لیے بڑی اچھی بات ہے, مگر میں نے پہلے بھی بات کی تھی کہ کس طرح سے آپ ورلڈ نمبر 1 ہیں, آپ کیا لیگیسی چھوڑ کے جا رہے ہیں, آپ کیا چیز نہیں دے کے جا رہے ہیں, آپ کتنی دیر تک اس کو سسٹین کر سکتے ہیں. کیا یہ ون آف کوئی سچویشن ہے, یا آپ اگلے 5 سال تک دنیا کی بہترین ٹیم بننا چاہتے ہیں اور ہر فارمیٹ میں بننا چاہتے ہیں. تو اسپرٹ تو یہ ہونی چاہیے, اور اس کے لیے پھر آپ کو ایسی کام کرنے ہیں جو کہ آپ کو مخالفت لے کے کرنے پڑتے ہیں. دیکھیں کرکٹ بورڈ میں چیف رہا ہوں, اگر آپ نے کرکٹ کو ٹھیک کرنا ہے تو پھر آپ کو سخت ڈیسیژن لینے ہیں, روتھلیس ڈیسیژن لینے ہیں. آپ کو پھر پرواہ نہیں کرنی چاہیے کہ جی وہ کیا بولے گا اور وہ کیا اور میڈیا کیا کرے گا, اس لیے کہ میڈیا کو بھی آپ نے ایجوکیٹ کرنا ہے وہ سٹیپس لے کے. تو مجھے اس لیے بڑی کوفت ہوتی ہے کہ اگر ہمارا جو فیوچر ہے وہ انڈر 19 ہے یا جونیئر کرکٹ ہے, اس کے اوپر سب سے کم کام ہوتا ہے ہمارا. اور جو PGL کی میں پھر بات کرتا ہوں, اس لیے کہ اگر وہ رہنے دیتے تو آپ کا ایک پروفیشنل سیٹ اپ ہے جو کہ آپ پہ آگے جا کے ایک ویکیوم اب کریٹ ہوگا نا. اب آپ ڈھونڈ رہے ہیں ایسے پلیئرز جو کہ ہر بال پہ چھکا لگائیں, ہر بال پہ چوکا لگائیں یا روٹیشن آف سٹرائک کریں. وہ آپ کو کیسے ملیں گے؟ کوئی جادو کی چھڑی تو ہے نہیں نا, وہ پروسیس کے تھرو ملیں گے. تو پروسیس آپ فالو کرنے نہیں دیتے ہیں, اس لیے کہ آپ کوئی بھی پروجیکٹ بچوں کے لیے شروع کرتے ہیں, فیوچر کے لیے شروع کرتے ہیں, اس میں آپ پیسہ ڈالتے ہیں, اس میں آپ دنیا کے بہترین بڑے بڑے نام لے کے آتے ہیں تاکہ ڈگ آؤٹ انوائرمنٹ میں ان کو کانفیڈنس ملے, اور اپنے پاکستانی بچے کپتانی لیڈرشپ آپ وہاں سے پروڈیوس کریں جونیئر کرکٹ سے. وہ نہیں آپ ہونے دیتے, تو پھر وہی بات ہوگی نا کہ
2 قدم آگے اور 4 قدم پیچھے جائیں گے. اس طرح کرکٹ ہماری ڈیولپ نہیں ہو سکتی ہے. مجھے نہیں لگتا اسامہ میر کے بس کی بات ہے 10 اچھے اوورز کرنا. پوٹینشیل ہے, گیند کو سپن بھی کرتے ہیں, 2 بال اچھے کرتے ہیں, مگر یہاں پہ کنسسٹنسی آپ دیکھ لینا. انڈیا اگر آپ کا ایک طرح سے پہنچنے کا ایک مائل سٹون آپ کہہ لیں, یا ایک طرح سے وہ ہے ریچ کرنا ہے سمٹ, تو ان کے سپنرز کی پرفارمنس دیکھ لیں اور اپنوں کی دیکھ لیں. بہت زیادہ اپ اینڈ ڈاؤن ہے ہم. تو اس کے اوپر کیا کرنا ہے؟ کیا نواز واپس آئیں گے, انہی کو کھلائیں اور ان سے کہیں کہ آپ کا رول یہ ہے, آپ نے یہی کرنا ہے, ان سے یا تو 4 اوورز کروائیں. اور آئی تھنک کپتانی کے پوائنٹ آف ویو سے بھی بہت جلدی بولنگ چینجز کرنی پڑے گی, کیونکہ دیکھیں جب آپ کو مار پڑ رہی ہو نا تو پھر آپ کو بریکیں لگانی ہے, چاہے وہ جتنا مرضی آپ کا فیوریٹ بولر ہو یا آپ کا میچ ونر ہو. اگر اس کا دن ٹھیک نہیں جا رہا ہے تو اس کو آپ چینج کر کے کسی اور کو لے کے آئیں. مگر میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری بولنگ جو ہے نا وہ بری طرح سے ایکسپوز ہوئی ہے بیٹنگ پچز کے اوپر. اور پھر سے میں کہتا ہوں, یہ میں نے پہلے بھی بات کی ہے کہ اس لیے پرابلم ہو گیا کہ جب گیند آگے کرتے ہیں وہ سوئنگ نہیں ہوتا, اس کو چھکا لگ جاتا ہے. جب گڈ لینتھ پہ کرتے ہیں تو کنٹرول نہیں ہے, سیدھی لائن پہ نہیں کرتے ہیں. ابھی پچ میپ آپ دیکھیں نا تو ادھر گڈ لینتھ پہ کریں گے, ادھر چوکا کٹ پہ لگتا ہے, ادھر فلک شاٹ پہ چوکا لگتا ہے, یا سیدھی وہ تھرو دا لائن مار دیتے ہیں. تو پھر اس طرح کپتانی بھی بڑی مشکل ہو جاتی ہے. آپ یہ بھی سمجھیں کہ جو کپتان ہے نا وہ اتنا ہی بڑا ہوتا ہے یا اتنا ہی کمزور ہوتا ہے جتنی اس کی ٹیم ہوتی ہے. آپ کو یارکر کرنے ہیں, آپ کو نئے بال پہ آؤٹ کرنے ہیں, آپ کو فیلڈ اور اندر لے کے آنی ہے. اتنی سنگلز پاکستان دیتا ہے جس کی کوئی حد نہیں ہے. اور میں حیران ہوں کہ 11 میں سے 11 انکلوڈنگ آپ کے باہر بیٹھے ہوئے جو گریٹ مائنڈز ہیں, جو کوچز ہیں, وہ بھی یہ میسج نہیں دے سکتے ہیں کہ یار یہ سنگلز ہو رہی ہیں, یہ چارٹ ہے,